ایک پرانی سلطنت میں ایک بادشاہ اپنی رعایا پر حکومت کرتا تھا۔ محل اونچی دیواروں اور سنگ مرمر کے ستونوں سے مزین تھا، جہاں ہر وقت خدام اور پہرے دار موجود رہتے تھے۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی آئمہ، جو اپنی نرمی، خوبصورتی اور شرافت کی وجہ سے رعایا کے دلوں میں بھی جگہ بنا چکی تھی۔ محل کے قریب ہی ایک غریب بستی تھی۔ وہاں ایک لڑکا یوسف اپنے بیمار والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ دن رات مزدوری کرتا، کبھی لکڑیاں کاٹتا تو کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتا، تاکہ اپنے گھر کا چولہا جل سکے۔ غربت نے اس کے چہرے پر وقت سے پہلے ہی لکیریں ڈال دی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں محنت، غیرت اور امید کی روشنی ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ ایک دن بادشاہ اور شہزادی رعایا کا حال پوچھنے کے لیے قافلے کے ساتھ شہر کی طرف نکلے۔ شہزادی نے پہلی بار قریب سے غریب بستی دیکھی۔ وہاں مٹی سے بنے گھروں میں بچے ننگے پاؤں کھیل رہے تھے، عورتیں پانی بھرنے کے لیے قطار میں کھڑی تھیں اور مرد محنت مزدوری کے بعد تھکے ہارے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ شہزادی کی نظریں اچانک یوسف پر جا ٹکیں، جو ایک پرانا پھٹا کپڑا پہنے لکڑیاں اٹھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عزم تھا، لیکن جسم پسینے سے شرابور تھا۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا، "آبا جان، ہماری رعایا اتنی تنگی میں کیوں ہے؟ یہ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، پھر بھی ان کے گھروں میں خوشحالی کیوں نہیں آتی؟" بادشاہ خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے محل کی آسائشیں انہی غریبوں کے ٹیکس اور محنت کی بدولت تھیں۔ اسی رات شہزادی نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے روپ بدل کر عام کپڑوں میں یوسف کے پاس جانا شروع کر دیا۔ وہ کہتی، "میں ایک مسافر ہوں، تمہاری محنت اور ہمت نے مجھے متاثر کیا ہے۔" یوسف اس کے ساتھ کھل کر بات کرتا، اپنی زندگی کی مشکلات بیان کرتا۔ رفتہ رفتہ دونوں میں ایک دوستی اور پھر ایک خالص محبت نے جنم لیا۔ لیکن قسمت نے ان کے سامنے کڑا امتحان رکھ دیا۔ محل کے پہرے داروں نے شہزادی کو یوسف کے ساتھ دیکھ لیا۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ دربار میں سب نے شور مچایا کہ یہ سلطنت کی عزت کا سوال ہے۔ ایک غریب مزدور شہزادی کے قابل نہیں۔ شہزادی نے سب کے سامنے کہا، "عزت کپڑوں، دولت یا محل سے نہیں ہوتی، عزت انسان کے کردار سے ہوتی ہے۔ یوسف محنتی ہے، سچا ہے اور اس کے دل میں غرور نہیں۔ ایسے لوگ ہی اصل میں سلطنت کو زندہ رکھتے ہیں۔" یہ الفاظ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے شہزادی کی بات پر غور کیا۔ کئی لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، "اگر یوسف امتحان میں پورا اترے تو وہ شہزادی کا حقدار ہوگا۔" یوسف نے امتحان قبول کیا۔ اسے فوجی ٹریننگ، علم اور سلطنت کے اصول سیکھنے کے لیے محل میں رکھا گیا۔ مہینوں کی محنت کے بعد یوسف نہ صرف بہادر ثابت ہوا، بلکہ انصاف اور ایمانداری میں بھی سب سے آگے نکل آیا۔ آخرکار بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی یوسف سے کر دی۔ یہ خبر سن کر رعایا خوشی سے جھوم اٹھی۔ پہلی بار لوگوں نے محسوس کیا کہ ایک غریب بھی اپنی سچائی اور محنت سے شہزادی کا ہمسفر بن سکتا ہے۔ یوسف بادشاہ کے بعد تخت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلے رعایا کے ٹیکس کم کیے اور غریبوں کے لیے اسکول اور شفاخانے بنوائے۔ سلطنت میں انصاف اور خوشحالی آ گئی۔